لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا. کون جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ. للہ الواحد القہار، سورہ مومن آیت نمبر 40. صرف ایک غالب اللہ کے لیے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سورہ انفطار آیت نمبر 82. آیت نمبر 82. اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. یہ ہوگا جزا کا دن، یعنی قیامت کا دن، حشر کا دن. عبادت کے معنی ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل و عاجزی، کمال خشوع کا اظہار. اب بقول ابن کثیر، شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے. یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو. سیدھی عبارت نعبدک و نستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں منقول بضمیر کو فعل پر مقدم کے ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا، جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اس اعتبار سے نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے، نہ استعانت ہی کسی اور کی سے جائز ہے. ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے، یعنی جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پا گیا، وہ مافوق الاسباب، ماتحت الاسباب، استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں. اس طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے. حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں. حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، سورہ صف آیت نمبر 61. اللہ کے دین، اللہ کے لیے کون میرا مددگار ہوگا؟ یہ کس نے فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اللہ کے دین کے لیے، یعنی اللہ کے لیے کون میرا مددگار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سورہ مائدہ. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ظاہر بات ہے یہ تعاون ممنوع نہ شرک مطلوب، یہ تعاون ممنوع ہے نہ شرک ہے، مطلوب ہے و محمود ہے. یعنی کیا فرمایا؟ نیکی تقوی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد کرو. نیکی یعنی انسان کی زندگی ایک ایسی زندگی ہونی چاہیے جس سے دوسروں کو فلاح ہو، سماج کا، سوسائٹی کا فلاح ہو، امن و سکون ہو، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ میری ذات سے لوگوں کا بھلا ہو. اسی کا نام ہے اسلام کی تعلیم، یہی تو کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. کسی فرقے میں نہ بانٹو، کسی چیز میں نہیں. نیکی جس سے لوگوں کی بھلائی ہو، جس سے انسان کی بھلائی ہو، جس سے اللہ کی مخلوق کی بھلائی ہو، امن و امان ہو، سکون ہو، بھائی چارگی ہو، اتحاد ہو، یکجہتی ہو. یہ اللہ کا حکم ہے. اس میں تعاون کرو، آپس میں خلفشار نہ ڈالیں، آپس میں قتل و غارت غیری خون نہ کریں، دنیا میں قتل و غارت غیری خون نہ کریں. سکون، سبھی کو ایک دوسرے کی مدد کریں، نیکی کے کام میں مدد کریں، اس کی بھلائی کریں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. مقصد ایک مسلمان کا مقصد، ایک مسلمان کی زندگی کیا ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہم اس کے لیے بھلائی کریں، ہم اس کے لیے نیکی کریں، ہم اس کی مدد کریں، ضرورت پہ اس کی ہم مدد کریں. اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد کر. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے ایک ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو. جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، جو انسان دنیا سے رخصت ہو چکا، روپوش ہو چکا، ہم اس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کر، ہم کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. پھر ہم فوت شدہ شخص سے مدد کیوں پکارتے ہیں؟ اس کو مشکل کشا اور حایت روا سمجھنا، اس کو نافع زار باور کرنا، دور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہراور تسلیم کرنا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں قبر میں لوگ سن رہے ہیں.
تو اس کا نام ہے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا، اسی کا نام شرک ہے، جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے۔ کیا ہے یہ؟ بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے، اعاذنا اللہ منہ۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اس موقع پہ مناسب معلوم ہوتا کہ توحید کی 3 اہم قسمیں بھی مختصراً بتایا جائے۔ یہ قسمیں ہیں توحید ربوبیت، توحید الوحیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر صرف اللہ تعالی ہے۔ اس توحید کو ملاحدہ و زرنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کے اعتراف نقل کیا ہے۔ مثلا فرمایا، اے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے اللہ، یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً یہ کہیں گے اللہ۔ سورہ زمر آیت نمبر 38۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اگر آپ ان سے پوچھیں زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے، 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابل پناہ دینے والا کون ہے؟ ان سب کے جواب میں بھی یہ یہی کہیں گے اللہ، یعنی یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 89 84 وغیرہ من الآیات۔ توحید الوحیت دوسرا نمبر میں آئی ہے۔ توحید الوحیت کا مطلب ہے عبادات کے تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا التجا کرنا، اس کے نام کی نظر نیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ توحید الوحیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالی ہی کے لیے کیے جائیں۔ تاہم ظاہری اسباب کے مطابق زندہ انسانوں سے طبعی طمع یا طبعی خوف توحید کے منافی نہیں ہے۔ قبر پرستی کے مرض میں مبتلا عوام و خاص اس توحید الوحیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مذکورہ عبادات کی بہت سی قسمیں ہیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ توحید اسماء صفات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی جو اسماء صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی اس کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کرنا۔ اب کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَسِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، 6 دن میں اللہ نے زمین آسمان کا بنایا، تو کسی نے پوچھا کہ 7 دن میں کیوں نہیں بنایا، جبکہ یہاں کیا ہے؟ توحید اسماء میں کیا مطلب ہے کہ بغیر کسی تعویل تحریف کے تسلیم کرنا، اور وہ صفات اسی انداز میں کسی اور کے انداز میں نہ مانے۔ جس طرح اس کی صفت عالم غیب ہے یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پہ وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ سورج نکلتا ہے پورب سے پچھم میں ڈوبتا ہے، لوگ کیوں نہیں پچھم سے نکال کے پورب میں ڈباتے ہیں؟ کیونکہ نہیں کر سکتے، قادر نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات قادر ہے۔ کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ یا دیگر صفات الہیہ میں سے کوئی بھی صفت اللہ کے سوا کسی نبی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تسلیم نہ کی جائے، اگر تسلیم کی جائے گی تو یہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے کہ قبروں کے پجاریوں میں شرک کی یہ قسم بھی عام ہے، اور انہوں نے اللہ کی مذکورہ صفات میں سے بہت سے بندوں کو بھی شریک کر رکھا ہے، اعاذنا اللہ منہ۔ ہدایت کے 2 مفہوم ہیں، راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستہ بتا دینا، اسے ارشاد، دلالت یا ارادت طریق کہتے ہیں۔ دوسرا مفہوم راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا، اسے عربی میں توفیق، ایصال الہی مطلوب سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق، اس پر استقامت نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم محض عقل و ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی یہ صراط مستقیم محض عقل ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط مستقیم وہی اسلام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور اب قرآن و حدیث صحیحہ میں محفوظ ہے۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے
کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلیں جن پر تیرا انعام ہوا، یمنم علیہ گروہ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین کا، جیسا کہ سورہ نساء میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، سورہ نساء آیت نمبر 69۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی راستہ ہے، نہ کہ کوئی دوسرا راستہ۔ بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، سے مراد یہودی، اور ضالین گمراہوں سے مراد نصارى عیسائی ہیں۔ ابن حاتم کہتے ہیں مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں، ولا عالم فی هذا الحرف اختلافا بین المفسرین فی تفسیر المغضوب علیہم بالیہود والضالین بالنصارى۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود و نصارہ دونوں کی گمراہی سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، اور آج وہ فطرت اس امت مسلمہ کے اندر بھی آ رہی ہے، نہ جاننا چاہتے سچائی، نہ سننا چاہتے، نہ عمل کرنا چاہتے، بس اپنے ضد پر قائم رہنا چاہتے۔ یہود کی بڑی گمراہی یہی تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور ہیلا کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ حضرت عزیر کو انہوں نے ابن اللہ کہا، اور وہ اپنے احبار و رہبان کو حرام و حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں غلو کیا اور انہیں ابن اللہ و ثالث الثلاثہ، اللہ کا بیٹا، تین خداؤں میں سے ایک قرار دیا۔ نعوذ باللہ۔ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی افراد غلو کی یہ گمراہی عام ہے، اور اس وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ آج امت مسلمہ کا کتنی ذلیل ہے یہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ضلالت کے گڑھے سے نکالے تاکہ ادبار و نکبت، پستی و بدحالی کے بڑھے ہوئے سائے سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ صحابہ کریم، صحابہ رضوان اللہ اجمعین بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ اس مسئلے کو دیکھیے بخاری کی حدیث نمبر 782 780۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آمین سلو کہنا چاہیے، ٹھیک ہے سلو بھی کوئی بات نہیں۔ اب یہاں پر لوگ آمین، کچھ لوگ آمین سے بولتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، تو یہ علم کی کمی ہے۔ بخاری کی حدیث 780 سے 782 تک آپ پڑھیں۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 853، ابو داؤد کی حدیث نمبر 934، بالکل وضاحت کر دی گئی ہے اس میں کہ مسجد نبوی گونج جاتی تھی آمین کے نام سے۔ بنا بری آمین اونچی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا معمول ہے، معمول بہ۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں، کذالک فلیکن، اسی طرح ہو۔ آمین کا مطلب، آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آمین کا ایک مطلب یہ بھی ہے کذالک فلیکن، اسی طرح ہو۔ لا تخیب رجعنا، ہمیں نامراد نہ کرنا۔ اللہم استجب لنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لی۔ یہ اصل میں آمین کا مطلب ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر تھی۔ پھر انشاءاللہ کسی دن سورہ فلق، سورہ ناس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں بولنے میں، سننے میں، اسے معاف فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ عطا فرمائے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔